ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کم از کم اگلے 14 دن کے لیے تو الیکشن کمپین سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو کرونا پازیٹیو آ گیا ہے، ان کی بیگم کو بھی کرونا پازیٹیو آ گیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اب الیکشن کمپین جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہی آپ تقریباً دیکھیں گے۔ دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ رضی صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات پہ اتفاق کر لیجئے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ کسی سے بھی تعلقات بنائے، اس کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے، پھر اس کی میئرنگ ہوتی ہے، پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں جو ٹرمپ کر رہا ہے یا جو اس کی مہربانی گنوائی گئی ہے، ود دا پیسج آف ٹائم یہی بنتی تھی، اس کا آلٹرنیٹو نہیں بنتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوا ٹرمپ کھڑا ہوا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان، اس نے کوشش کی، بٹ آن دا ادر ہینڈ اسرائیل میں اس نے کیا کیا، فلسطین کے ساتھ کیا کیا، اور اس کی گیم کیا کھل کر کے آئی، یہ بھی قابل غور ہے۔ اور ایک چوتھی بات بھی قابل غور ہے کہ ریپبلکن اتنے ڈیموکریٹ واقعی نہیں ہے، اور ڈیموکریسی ان ملکوں میں چاہتے بھی نہیں ہے اتنی جہاں ان کی دوستیاں ہوتی ہیں جتنی ڈیموکریٹ چاہتے ہیں، جتنی اس کی اپوزٹ پارٹی چاہتی ہے، جو اوباما کی یا کلنٹن کی تھی یا جو بائیڈن کی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک چیز جو اور کہی جاتی ہے کہ اوباما نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا، ذرا تھوڑا سا اگر غور کریں کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، امریکن مسلمانوں کا نقصان نہیں کریں گے تو اور کس کا کریں گے۔ اس سے کہیں زیادہ بش جونیئر اور بش سینئر نے کیا تھا، جس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اب پانچویں بات اس کی جو ٹرمپ کے حوالے سے کرے، ٹرمپ نے کوئی وہاں چینج نہیں دی۔ امریکہ میں اس نے کچھ پروجیکٹس کو ختم کیا، کچھ کے وہ پیچھے ہٹا، کچھ اس نے یو ٹرنز لیے، کوئی ایسی اگریسیو سوائے اپنی بد زبانی کے میں نے اس کے ورکنگ میں یا اس کی پروگرس میں یا اس کے چین ریاکشن کی تکمیل میں اس کی اگریسیونیس کہیں نہیں دیکھی۔ اب واپس میں آ جاتا ہوں ان پوائنٹس کے بعد افغانستان پہ۔ اچھا ذرا سوچئے کہ اب اگر ٹرمپ یہ کچھ نہ کرتا تو کیا کرتا۔ اب افغانستان کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ لوگ بھی تھک گئے ہیں، ریزلٹ بھی کوئی نہیں آتے، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے خطے میں جب آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کو نہ بھولیں، جب چائنا کی بات کرتے ہیں تو پھر افغانستان کو نہ بھولیں، جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں وہ کسی طرح بھی کوئی ٹرمپ ہو، کوئی کلنٹن ہو، کوئی بش ہو یا کوئی جو بائیڈن ہو، وہ کوئی پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے، وہ اپنی اکنامک سے، اپنے مفادات سے، اپنے تنتنے کی بحالی، اپنی ترقی کے لیے فنکشنل ہو سکتا ہے۔ انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمنی نہیں ہے، ذرا اس سے ہٹ کر بھی سوچ لینا چاہیے کبھی کبھی، دشمنی تو سوچی سچائی بات ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے، انڈیا کو امریکہ استعمال وہ ہو یا نہ ہو، دیکھیں انڈیا میں ایک ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے، وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ وہاں کا نرسیما راؤ یا وہاں کا منموہن سنگھ ہو یا آج کا مودی ہو، وہ اچھی طرح ان چالوں کو سمجھتے ہیں جو امریکہ سے چلتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی لڑتے نہیں ہیں چائنا سے۔ اس کے باوجود ہمیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پیراسائٹس آن دا چائنا اینڈ وی آر دا پیراسائٹس آن دا امریکہ، وائل آن دا ادر ہینڈ انڈین کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف دیکھیے کہ انڈیا پہ انہیں اس لیے بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کئی اپنے فوجی بھائیوں سے سنا کہ جب ان کو چوٹ لگتی تھی، جو وہ لوگ جو انڈین تھے یا انڈین آرمی سے ریلیٹڈ تھے یا را کے تھے، انہیں پروٹوکول ملتا تھا، اور جو پاکستان کے حق میں تھے انہیں تو صحیح، وہ جنگ کے دوران انہیں تو مرہم پٹی بھی صحیح نہیں ملتی۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا امپیکٹ انڈیا کا افغانستان کے اندر، اتنا بڑا امپیکٹ انڈیا کا افغانستان کے اندر بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایران والی اگر بات کو پہ آپ غور کریں تو ایران کا تعلق اگر آپ کے پاکستان سے رہا ہے تو
تو وہ بگاڑ تھا انڈیا سے بھی نہیں تھا. ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا رضی کہ کبھی امریکہ کے متعلق انڈیپینڈنٹلی سوچے, نہ کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ, ہماری اپنی بھی ایک اہمیت ہے. دیکھیں ہم جوہری توانائی بھی. ایک آخری بات مجھے پتا ہے, میں ٹائم زیادہ نہیں لے رہا, پہلے آپ نے زیادہ ٹائم دے دیا, کہ امریکہ کو نظر آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے کہ جہاں اڑوس پڑوس 4 جوہری توانائی کے ممالک ہیں, تو اس کو اپنے انداز میں سوچنا ہے. اور ایک بات خوش نہیں ہے میرے سروے کے مطابق, میری سٹڈی کے مطابق, غلط بھی ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا, جیسا آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا, کہ ٹرمپ نے کیسی بونگیاں ماری ہیں. پہلی جو ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے, تو ان کی بہت ساری بونگیاں, ایون ان کی یہ جو چیلنج, ذرا غور کیجئے گا, ساری دنیا کے لیے چیلنج ایک طرف ہوتا ہے, امریکہ کے لیے چیلنج دوسری طرف ہوتا ہے, باوجود کہ وہ کوئی آسمانی آفت ہو یا دوسری, جس طرح آپ یہ کووڈ-19 کی بات کر لیں. کووڈ-19 میں اسی ٹرمپ صاحب کا کتنا سنجیدہ کردار تھا اور کتنا بھگتا ہے. اب یہ ساری چیزیں اس کا فیلئر تھی. اور رہی بات افغانستان کی, تو میں اس کا بالکل کریڈٹ ٹرمپ کو اس لیے نہیں دیتا کہ ایک ایولیوشنری چینج آئی ہے, ناٹ اے ریولیوشنری چینج. اور یہ اگر ٹرمپ کی جگہ کو زیادہ سر, افغانستان سے جانا پینٹاگون تو نہیں چاہ رہا, وہ تو ٹرمپ صاحب نے مطلب کہ زور لگایا ہوا ہے کہ نہیں ہم جائیں گے. پینٹاگون کی خواہش ہے کہ ہم رہیں وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ میں ایکچولی آپ کی اس ساری بات سے جو سب سے اہم چیز میں پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہمارے لیے پاکستان کے مفاد کے حوالے سے جو ہے, وہ جو آپ نے بھی اس پہ زور دیا ہے, اور وہ افغانستان ہے. اور اس میں صدر ٹرمپ کا کردار کلیدی ہے, کیونکہ پچھلے 8 یا 9 سالوں سے جو امریکی حکومت اور امریکہ کی پالیسی افغانستان میں تھی, وہ پاکستان کے مفادات کے برعکس جاری تھی. اور اس پہ بہت سب کو پتہ ہی ہے, شدید شکایات ہمیں بھی ہو گئی تھی, امریکیوں کو بھی ہو گئی تھی, اور بہت زبردست مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو گئی تھی. اور بلکہ اس خطے کے اندر کچھ ممالک یہ امید لگا کر بیٹھ چکے تھے کہ ان قریب ہم دیکھیں گے ان 2 اتحادیوں کو, سابق اتحادیوں کو, پاکستان اور امریکہ, جنہوں نے اکٹھے مل کر سوویت یونین کو اور سوویت یونین کے جو علاقے کے اندر جو حلیف ہیں اور اتحادی ہیں ان کو ڈیفیٹ کیا تھا. آج یہ آخر میں یہ دونوں جو ہے لڑنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑی امید لگا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کابل میں بھی اور ریجن کے اندر بھی, اور اس سے ظاہر ہے ہم تو نقصان بہت زیادہ آلریڈی اٹھا رہے تھے کیونکہ ہم پڑوسی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ امریکی بھی نقصان اٹھا رہے تھے کیونکہ ان کی بھی ڈیفیٹ ہو رہی تھی انسائیڈ افغانستان, اور ریجنلی جو ہے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اپنا جو ایریا ہے آف انفلوئنس وہ بڑھا رہے تھے. تو اس سینیریو کے اندر اور پھر آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اوباما صاحب جو ہیں, میرے خیال میں امریکی صدور جتنے بھی آئے ہیں ان میں پاکستان کے لیے بدترین جو امریکی صدر تھا وہ باراک اوباما تھے. اور جتنی پاکستان مخالف پالیسی انہوں نے اپنائی شاید میرے خیال میں کسی اور امریکی صدر نے اپنائی ہو. اور اس خطے میں انہوں نے 2 چکر لگائے, وزٹ کیے نئی دلی کے, کابل کے, 2 چکر دونوں کیپٹلز کے, اور بالکل پاکستان کو اگنور کیا, ٹوٹل اگنور کیا. انہوں نے اتنا بھی نہیں رکھا تھوڑا سا عزت یا خیال پاکستان کا جو اتحادی ہے جو ساتھ ہے. جو صدر بل کلنٹن نے رکھا تھا وہ بھی خفا تھے, ان کی بھی سخت پالیسی تھی جب وہ صدر تھے, لیکن کم از کم وہ پاکستان انہوں نے ضرور وزٹ ضرور کیا, انگیج ضرور کیا, تلخی تھی, سب کچھ تھا. اوباما دور میں نہیں تھا. تو اس سینیریو میں ٹرمپ کا ہونا اور ٹرمپ نے جو اس لائن پہ آنا جس لائن پہ پاکستان شروع سے 2001 2 3 سے کہتا آ رہا تھا پاکستان کہ ہمیں افغان سوسائٹی کا ایک اہم سیگمنٹ ہے طالبان, انہیں انگیج کرنا ہے, تو انگیج بھی کریں. اور اس کی مخالفت جو ہے امریکی حکومت کے اندر بہت سارے اداروں نے کی, لیکن صدر ٹرمپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور ہمیں اپنے پاکستانی مفاد کے پوائنٹ آف ویو سے صدر ٹرمپ کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ اس لائن پہ آئے, اور انہوں نے پاکستان سے جو بات کی وہ ون ون کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مفادات اور بس, اور پاکستان بھی لائن پر آئے, افغانستان بھی لائن پر آئے, اور سب لائن نہیں, انہوں نے پاکستان کو آن بورڈ لیا. بھائی صاحب, لیکن ایک بات اگر آپ اس بات کو مائنڈ نہ کریں تو میں 2 کاؤنٹر پوائنٹ بھی دینا چاہ رہا ہوں. کولیجن سپورٹ فنڈ بند ہوا اور بڑے ہیوملیٹنگ طریقے سے بند ہوا, اور اس کے اوپر وہ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے, پہلا پوائنٹ.
دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس ٹرمپ گورنمنٹ نے ایک جو مردہ گھوڑا تھا اس میں جان ڈالی، FATF کا ہمارے خلاف ایک انہوں نے باقاعدہ ڈنڈا گھمانا شروع کیا۔